صحیح ہے، صحیح ہے. نہیں، میرے خیال سے شروع کرتے ہیں. جی شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. صدق اللہ العظیم. آپ تمام لوگوں کے علم میں ہوگا کل پرسوں جہاں تک بات ہوئی تھی اسی سے کنٹینیو کریں گے ہم. اور ابھی جو بات چل رہی ہے یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور جو ابلیس کا، شیطان کا جو اسٹوری ہے قرآن کریم کے اندر، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اس میں شیطان کا جو بیہیویئر ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. دو باتیں کل آئی تھیں، پرسوں آئی تھیں، اور امید ہے مجھے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ شیطان نے کیا 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 تھا. ان دو باتوں میں ہم نے ایکسپلین کیا تھا. آج مزید اس کا جو کریکٹر ہے اللہ تعالیٰ اس کو واضح کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں بھی شیطان کرتا ہے. اور مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ جب بھی ہم کچھ اس طرح کا کرنا چاہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں یہاں کس کا کریکٹر فالو کرنا ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا یا شیطان کا. اب دیکھیے دو باتیں ہم نے بتائی تھی، اس کو ایک مرتبہ میں دوبارہ سے کہہ دیتا ہوں تاکہ ریوائز ہو جائے. وہ ایک بات تو یہ تھی کہ جب کوئی بات کسی کی بری لگے تو اس کو کلیئر نہ کرنا بلکہ اسے ذہن میں رکھنا اور اس کے بارے میں نیگیٹو سوچنا، جو شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا. ایک بات یہ آگے تھی، ڈیٹیل میں ہم نے اس کو بیان کر دیا تھا. دوسری بات تھی انا خیر من، خود کو دوسرے سے بہتر سمجھنا. اور یہ بھی بہت ساری بنیاد پریشانیوں کی جڑیں ہمارے یہاں پہ، اس کو بھی ہم نے ایکسپلین کیا تھا. آج اس کا دیکھیے تیسری بات آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے جب اس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تم نے، تو وہ کہہ رہا ہے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ جو ہے وہ مٹی سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ بہت لطیف ہوتی ہے، بہت ہلکی ہوتی ہے. تو وہاں سے اس نے ایک لاجک لگائی شیطان نے، اور اپنے آپ کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا اور بہتر ثابت کرنے کی کوشش کی. اس میں دیکھیے ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو بھی واقعے کو ہم پڑھتے ہیں اس کو پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس کس جگہ قرآن کریم میں یہ واقعہ بیان کیا ہے. پھر جہاں جہاں جو بیان کیا ہوتا ہے وہ سب جگہ دیکھ کے پھر پورا خلاصہ نکل کے آتا ہے. تو ہم کچھ دوسری جگہوں کے بارے سے بھی کوٹ کریں گے. یہاں پہ دیکھیے جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنانے کے بارے میں کہا تھا شیطان سے اور فرشتوں سے، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کئی ساری باتیں بیان کی تھی. ان میں سے ایک بات تھی جو 14ویں بارے میں جس کا ذکر ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، کہ میں نے اس کو بہت ہی بیلنس بنایا ہے. بیلنس کا مطلب دیکھیے یہ ہے کہ میں نے اگر اسے غم دیا ہے تو خوشی بھی دی ہے، پریشانی دی ہے تو صبر بھی دیا ہے. اسی طرح جب بھی زندگی میں اپنی دنیا میں آئے گا تو اس کے اندر جتنی بھی دوسری میں نے چیزیں پیدا کی ہیں ان کے مقابلے میں سب سے زیادہ ڈسپلن اس کے اندر ہوگا. آپ دیکھیے غور کیجئے، دنیا میں جانور بھی بہت پہلے سے ہیں، لیکن آپ دیکھیے جو شیر جیسا آپ سے 200 سال پہلے تھا، 1000 سال پہلے تھا، وہ آج بھی ویسا ہی ہے. کوئی ڈیولپمنٹ کسی طرح کا نہیں ہوا ہے، لیکن انسان اس کے مقابلے میں بالکل مختلف ہے. اسے اللہ رب العزت نے صلاحیت دی ہے، کنٹرول کرنے کی ایک صلاحیت دی ہے، چیزوں کو ڈیولپ کرنے کی ایک صلاحیت دی ہے. یہی ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، بہت بیلنس بنایا کہ وہ چیزوں کو دیکھ کے سمجھتا ہے، اس کے اندر اس کی جو پوری تہذیب ہے وہ ترقی کرتی ہے. یعنی ہماری جو تہذیب اب سے 200 سال پہلے تھی آج کے مقابلے میں بہت آگے آ گئے ہیں، اور اب آپ آگے والے آنے والے 200 سال میں ممکن ہے اور آگے چلے جائیں. تو یہ اللہ رب العزت نے کوالٹی ایسی رکھی تھی جو کسی اور مخلوق میں نہیں تھی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ ایک بات. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے. دیکھیے یہ بہت اہم جملہ ہے اور بہت ہی پر امید جملہ ہے. اللہ رب العزت نے صرف انسان کے بارے میں یہ بات کہی ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقیں ہیں دنیا کائنات کے اندر، دنیا کے اندر کسی کے بارے میں یہ بات اللہ نے نہیں کہی. اس کو سمجھ لیجیے آپ کیا ہے. اگر آپ اس کو صحیح سے سمجھ لیں انزائٹی ختم ہو جاتی ہے آدمی کی، اگر صرف اس جملے کو سمجھ لو. وہ کیا ہے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی روح اس انسان کے اندر پھونکی ہے، اپنی روح اس انسان کے اندر ڈالی ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی وہ چاہے غیر مسلم ہو، تو اس کا ایک کنیکشن اللہ اپنے رب کے ساتھ ہے. اب وہ کنیکشن گناہ کرنے کی وجہ سے، غلط کام کرنے کی وجہ سے، اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے ویک ہو جاتا ہے،
دھندلا جاتا ہے تھوڑا سا لیکن ٹوٹتا نہیں. اللہ سے کاٹ کے ختم کر دے, اپنا تعلق اللہ سے بالکل ختم کر دے, اس پہ وہ قادر ہی نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ اگر آدمی سے گناہ ہو گیا, غلطی ہو گئی, تو اس کو صرف یہ کرنا ہے کہ جو کچھ گناہ اس نے کیا اس کی توبہ کر لے, معافی مانگ لے. گناہ دیکھیے دو طرح کے ہوتے ہیں, حقوق العباد میں کمی ہوتی ہے, حقوق اللہ میں کمی ہوتی ہے. حقوق اللہ میں کمی تو یہ ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, زکوٰۃ نہیں دی. زکوٰۃ تو بلکہ دونوں ہیں, حقوق اللہ بھی ہے, حقوق العباد بھی ہے. جس بندے کو دینی تھی اس کو نہیں دی, اس کا بھی حق مارا آپ نے. تو اس طرح کے جو گناہ ہیں یہ تو آپ اللہ سے معافی مانگ لیں تو معاف ہو جاتے ہیں, اور جو نہیں کیا اسے ریپیٹ کر لیں. دوسرا گناہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ, کسی کے پیسے مار لیے, کسی کی زمین دبا دی, کسی کا حصہ نہیں دیا, کسی کو شرمندہ کر دیا, ذلیل کر دیا کسی محفل میں, کسی کی غیبت کر دی. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے اس بندے سے معافی مانگے جا کر کے, اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے, تو ہی معاف ہو جاتا ہے. اور دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں ہمیشہ, جب اللہ رب العزت نے آپ کو معافی مانگنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق دے دی تو آپ مطمئن ہو جائیے گناہ بھی معاف ہو گیا آپ کا. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کی زیادتی کو پورا کیے بغیر معافی نہیں ہوگی, پہلے اس کو حل کیجئے, اس کے بعد جا کے معافی مانگیے. تو اللہ رب العزت نے ہمارے اندر اپنی روح ڈالی ہے. اب دیکھیے ایک بات اور تھوڑا کلیئر کر کے سمجھ لیجیے آپ, بڑی برائیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں اس سے. دیکھیے جو ہماری قوم کے علماء ہیں نا, رہنما ہیں ہمارے دینی طور پہ, ان کا کام آپ لوگوں کو یا جو بھی لوگ سیکھنا چاہتے ہیں مذہب کو, دین کو, اسلام کو, شریعت کو, ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ آپ کو وہ چیز ایکسپلین کر دیں, سمجھا دیں, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ کسی کا آپ دامن پکڑ لیں گے وہ آپ کو جنت میں پہنچا دے گا, ایسا بالکل نہیں ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے, اس سے دور رہنا چاہیے بالکل ایک دم. اپنا عمل کیجئے. کوئی آدمی اگر نیک ہوتا ہے تو آپ اسے دعا کو کہہ سکتے ہیں, وہ دعا کرے گا, ممکن اللہ تعالیٰ قبول کر لے. بلکہ اس میں بھی ایک بات میں کہوں گا چھوٹی سی, یہ بھی چونکہ نہ جاننے کی وجہ سے ہم لوگ کرتے ہیں. احادیث کے اندر باقاعدہ ہے کہ سب سے زیادہ دعا قبول باپ کی اپنے بیٹے کے حق میں, ماں کی اپنی اولاد کے حق میں ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے اگر والدین حیات ہیں اور ان کے بیٹے کو یا بیٹی کو کوئی پرابلم ہے, خود دعا کیجئے, آپ خود ولی ہیں ان کے لیے, بجائے دوسروں سے دعا کہنے کے لیے. ان کو کیا انٹرسٹ ہے آپ کے لیے دعا کریں, بہرحال کہنا, لیکن یہ سمجھنا کہ بس اب یہ ہم نے کہہ دیا اب ہو ہی جائے گا, ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ہر آدمی کو اپنے سے قریب کیا ہے, اپنے قریب آنے کی بہت سارے مواقع فراہم کیے اللہ رب العزت نے. بس تھوڑا سا ہمیں اپنی گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور اللہ سے قریب ہونا ہے, بس. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی سنیں گے, بالکل سنیں گے آپ کی. تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. تیسری بات بیان کی, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, کہ میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور شیطان کو, جن کو آگ سے. اب آپ دیکھیے یہ بڑی دلچسپ بات ہے, اور آپ غور کیجئے گا پھر کہ ہم لوگوں میں کتنی ہے یہ بات. جب شیطان نے سجدہ کرنے سے منع کیا, تینوں باتیں اس کو معلوم ہے. تو اللہ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آپ نے اس کو, شیطان کو پیدا کیا ہے, مجھ کو پیدا کیا ہے آگ سے, اور اس کو پیدا کیا ہے آدم کو مٹی سے, اور میں اس سے بہتر ہوں. تو اس نے کیا حرکت کی یہاں پہ؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صرف وہ بات کی جہاں سے اس کی اپنی بات ثابت ہوتی ہے. وہ جو دو باتیں ہیں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي یا فَإِذَا سَوَّيْتُ, وہ دونوں باتیں اس نے ذکر نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ بات کرتا وہ تو وہ کوالٹی اس کے اندر بھی نہیں ہے. یعنی یہ دو باتیں اللہ رب العزت نے جنوں کے بارے میں نہیں کہی ہیں, صرف آدم کے بارے میں کہی ہیں, یعنی ہمارے بارے میں کہی ہیں, سب کے بارے میں. اب آپ دیکھیے اس کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کیجئے اور اندازہ کیجئے ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں اس معاملے میں. میں مثال دیتا ہوں, آپ کو کوئی کام ہے, آپ نے اپنی فرینڈ سے کہا, کچھ پیسوں کی فائنینشیل پرابلم ہے, آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی یا کوئی اور بات تھی, آپ نے اس سے کام کو کہا, اس نے کر دیا. پیسے مانگے تھے, آپ نے اس نے دے دیے. 1-2 مہینے بعد پھر آپ کو ضرورت پڑی, آپ نے پھر اس سے کام کو کہا یا پیسے مانگے, اس نے پھر کر دیا, پھر دے دیے. تیسری بار آپ نے پھر کہا, اس نے پھر کر دیا. اب چوتھی بار جب آپ نے اس سے کہا تو اس نے منع کر دیا کہ میرے پاس ہے نہیں ابھی, یا میں نہیں کر سکتا یہ کام, نہیں کر سکتی یہ کام. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جب آپ کسی دوسرے سے ملیں گے تو آپ اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں اس کے پاس یہ پیسے مانگنے گیا تھا یا گئی تھی اور اس نے مجھے پیسہ دینے سے منع کر دیا. اب وہ جو سامنے والا ہے نا, وہ بھی آپ کے ساتھ مل کر کے اس کو برا بھلا کہے گا, بہت بیکار ہے, وہ تو غلط کیا اس نے. بہت آپ نے اسے پوری بات بیان نہیں کی. آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ اس سے میں نے چوتھی مرتبہ پیسے مانگے, 3 بار دے دیے تھے, اس بار نہیں دیے. کیونکہ اگر آپ ایسا کہتے ہیں نا یا کہتی ہیں تو آپ کی بات کمزور پڑ جاتی ہے. وہ سامنے والا کہے گا پھر کیا غلط بات ہے بھائی, 3 بار دیے نا اس نے. ہم کیا کرتے ہیں, جب بھی کوئی اسٹوری ہوتی ہے, کوئی واقعہ ہوتا ہے گھر کے اندر, سوسائٹی کے اندر, کہیں بھی, تو ہم اس میں صرف وہ پارٹ بیان کرتے ہیں جس سے ہماری بات ثابت ہوتی ہے.
اور عجیب بات ہے، میں بہت دیکھتا ہوں یہ، جب بھی کسی دو بندوں میں لڑائی ہوتی ہے، آپ ان کی ایک طرف کی بات سننے تو لگتا ہے کہ یہ 100% صحیح ہے، وہ 100% غلط ہے، کیونکہ ہم لوگ اپنی یہ شیطان کی ہی کوالٹی ہم فالو کرتے ہیں، یہ والا بیہیویئر شیطان کا، کہ صرف وہ بات کرتے ہیں جس سے ہمارا مدعا ثابت ہوتا ہے، اور یہ بات ہمیں دیکھ کے بچوں کے اندر آتی ہے، بچے بھی یہیں سے سیکھتے ہیں۔ وہ ایک مشہور پاکستان کے ایک رائٹر تھے مشتاق احمد یوسفی، وہ اس بارے میں کہتے ہیں بڑوں سے سیکھنے کے بارے میں طنزیہ لکھتے تھے، وہ کہتے تھے ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں ہم نے جتنی بھی گالیاں سیکھی سب اپنے بڑوں سے سیکھی ہیں۔ بچہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ سب بچے سب بڑوں سے سیکھتا ہے، جو بڑے کرتے ہیں وہی بچہ جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے، جو سنتا ہے وہ بولتا ہے، سیدھا سا ہے بالکل ایک دم۔ تو ہم یہ حرکت بہت کرتے ہیں، میں بہت دیکھتا ہوں، یہ بہت کم 100 میں سے بلکہ 1000 میں سے کوئی ایک آدمی آپ کو بندہ ایسا ملے گا یا بندی جو آپ کسی سے کوئی لڑائی کی بات ہو تو وہ پوری بات بیان کر دے، اپنی غلطی بیان کرے کہ میں نے بھی غلط کہا تھا یا کیا تھا، نہیں تو اپنی بات بیان کرتے ہیں، خالی دوسرے کے سامنے والے کا موقف لیتے ہی نہیں ہے بالکل بھی، جہاں سے اپنی بات ثابت نہ ہوتی ہے۔ اور یہ نا ایک طرح سے سائیکولوجیکل پرابلم ہے انسان کے اندر، اس کو کوگنیٹو ڈیسوننس کہتے ہیں سائیکولوجیکل ٹرم میں، ایک بیماری ہے یہ۔ اور ایک بہت مشہور کیا کہ سائیکولوجسٹ ہیں، برین ٹانو، شاید آپ نے نام سنا ہو یا پڑھا ہو ان کو، اس نے بہت ساری انہوں نے جو ہے ہیومن کانشیسنیس پہ ریسرچ کی ہے، کئی ساری کتابیں ان کی ہیں، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے the consciousness of lacking something is the nature of human consciousness، یعنی انسان کا جو نفسیاتی ایک عمل ہے وہ یہ ہے کہ اسے صرف وہ چیز بڑی لگتی ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، جو بھی چیز اس کے پاس ہے وہ چھوٹی لگنے لگتی ہے اسے، اسی وجہ سے اس کو جیلسی ہوتی ہے دوسرے سے، اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ مذہب ان چیزوں کو صحیح کرتا ہے، مذہب کہتا ہے کہ جو کچھ ہے اس پہ صابر رہو، کیونکہ جو کچھ تم چاہتے ہو وہ ہونے کے بعد بھی صبر نہیں آئے گا، پھر اور پھر اور پھر اور، یہ چلتا رہتا ہے سرکل۔ تو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ یہ کام ہمارے یہاں یہ چیزیں ہم جو ہیں، یہ والا جو بیہیویئر شیطان کا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں تو اس بات میں اپنی بات وہی بیان کرتے ہیں جہاں سے ہماری بات ثابت ہوتی ہے، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی سے اللہ نہ کرے آپ کی لڑائی ہے یا کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے اور کوئی تھرڈ پرسن آپ سے پوچھ رہا ہے کیا مسئلہ، وہ صاف بتائیے کہ انہوں نے یہ کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا، یہ میری غلطی ہے، یہ ان کی غلطی ہے۔ خالی اپنے آپ کو یہ ظاہر کر کے بات کرنا کہ میں تو بالکل صحیح ہوں، سامنے والے کی ساری غلطی ہے، یہ شیطانی بیہیویئر ہے، انسانی نہیں ہے بالکل۔ اور اس کو دیکھیے ایک اور طرح سے سمجھ لیجئے، یہ جو پوری سٹوری چل رہی ہے اس میں ابھی تک دو باتیں آئی ہیں بہت اہم۔ جب اللہ نے کہا کہ میں ایک انسان کو منانا چاہتا ہوں تو فرشتوں کے بات سمجھ میں نہیں آئی، فرشتوں نے ایک دم سوال کر دیا، اللہ نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا مجھے معلوم ہے، فرشتوں نے فوراً سوری بھی بول دیا وہاں پہ۔ حضرت آدم سے دیکھیے آگے آئے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا کہ پھل مت کھانا، انہوں نے کھا لیا، پھر اللہ نے ان کو کہا تم نے کیوں کھایا، تو انہوں نے ایک دم سوری بولا۔ شیطان سے کہا تھا سجدہ کرو، شیطان نے نہیں کیا۔ تو غلطی اگر آپ دیکھیں تینوں سے ہوئی ہے، فرشتوں سے بھی ہوئی، ہلکی تھی غلطی بھی نہ کہیں ان سے، لیکن بہرحال ایک بات ہوئی کہ انہوں نے پوچھا، دوسرا شیطان سے ہوئی، تیسرا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ صرف شیطان کے ساتھ اللہ رب العزت نے معاملہ الگ کیا، باقی دو کے ساتھ نہیں؟ ایک ہی وجہ ہے صرف، غلطی نہ کرنا یہ فرشتوں کا خاصہ ہے، وہ غلطی نہیں کرتے، غلطی کر کے معافی مانگنا یہ انسان کا خاصہ ہے، غلطی کر کے اس پہ اڑے رہنا، جمے رہنا یہ شیطان ہے۔ اب آپ دیکھیں ہم جب بھی زندگی میں غلطیاں کرتے ہیں، چاہے وہ انسان کے ساتھ ہو چاہے اللہ کے ساتھ ہو، اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو یہ آدم علیہ السلام کی اور فرشتوں والی خصلت ہمارے اندر ہے، لیکن اگر ہم اس پہ اڑے رہتے ہیں اور ہماری ایگو جو ہم اسے سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے یہ آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا بیہیویئر نہیں بلکہ شیطان کا بیہیویئر، اس نے یہ حرکت کی ہے یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے ان کو آگ سے پیدا کیا ہے، مجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں زیادہ افضل ہوں، تو میں تو نہیں کروں گا سجدہ۔ اچھا عجیب بات ہے، ایک بڑے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس جملے کی ڈیپتھ میں جائیں نا تو یہاں بھی غلط بول رہا ہے شیطان۔ وہ کہا انہوں نے کہ اگر آگ جل رہی ہو آپ مٹی ڈال دیں اس کے اوپر تو آگ بجھ جائے گی؟ نہیں، ڈیفینیٹلی بجھ جائے گی، لیکن اگر مٹی کو آپ آگ میں ڈال دیں تو وہ پک کر کے اینٹ بن جائے گی، کنسٹرکشن کے کام میں آتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آگ جو ہے وہ مٹی کو ڈسٹروائے نہیں کرتی، لیکن مٹی ڈسٹروائے کر سکتی ہے آگ کو، تو اس اعتبار سے آگ سے افضل مٹی ہے۔ لیکن بہرحال پہلی نظر میں لگتا ہے کہ یہ شیطان جو بات کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے، تو اس نے اپنی بات کہہ دی وہاں سے، حالانکہ اسے سب پتہ ہے، ساری چیزوں کا علم ہے، اور کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیے ایک بات میں نے پرسوں کہی تھی کہ میں ایک بات بیان کروں گا، میرے ذہن میں آ گئی وہ،
شاید آپ کے ذہنوں میں سوال بھی ہو کہ اللہ رب العزت نے ہم سب، میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں پیدا کیا تو ہم سب لوگ وہاں موجود ہیں، یہاں یہ پوری اسٹوری ہو رہی ہے، ہم سب موجود ہیں وہاں، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، سب ہیں، مطلب کس شیپ میں؟ روح کی شیپ میں، ہماری سب کی روح ہے وہاں پہ۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہمیں تو یاد نہیں وہ کیا ہوا تھا، کب ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، تو اس کو تھوڑا سمجھ لیں۔ دیکھیے اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا جانا پڑے گا دماغ جو ہمارا اللہ نے بنایا ہے، اس کے اندر کے کیا کیسے بنایا اللہ رب العزت نے۔ تو دیکھیں یہ سمجھ لیں، اللہ رب العزت نے جو دماغ ہمارا بنایا ہے، اس کے تین ایک طرح سے کہہ لیجیے آپ حصے ہیں الگ الگ۔ ایک ہے کانشیس مائنڈ، ایک ہے سب کانشیس مائنڈ، ایک ہے انکانشیس مائنڈ، یعنی اگر ہم اردو میں بولیں اسے تو شعور، تحت شعور اور لاشعور۔ اس کا یہ ورک کیسے کرتا ہے؟ دیکھیے جیسے ابھی آپ جاگ رہے ہیں، میں جاگ رہا ہوں، ہم سب سوچ رہے ہیں، اگر آپ نے ابھی کسی کے بارے میں سوچا کوئی بھی خیال، پازیٹیو یا نیگیٹو، کیا آپ نے سوچا کہ یہ بندہ یا بندی اچھی ہے یا برا ہے یا بری ہے، آپ نے یہ سوچا، اب جب تک آپ جاگ رہے ہیں تب تک آپ اس خیال کو بدل سکتے ہیں 100%، یعنی اگر آپ نے پازیٹیو سوچا تو نیگیٹو کر سکتے ہیں، نیگیٹو سوچا تو پازیٹیو کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اسے بدلا نہیں، آپ سو گئے۔ جیسے ہی آپ سوتے ہیں تو قدرتی عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بات ہے، جو تھاٹ ہے، یہ کانشیس مائنڈ سے سب کانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہے۔ اب جب آپ اٹھیں گے تو اب آپ اس خیال کو اپنے دماغ میں سے چینج کرنے میں 50% قادر ہیں، 50% آپ نکال سکتے ہیں، 50% نہیں۔ اگر پازیٹیو سوچا تھا تو وہ نیگیٹو نہیں ہوگا جلدی سے، نیگیٹو سوچا تھا تو جلدی سے پازیٹیو میں لگ گئے، آپ ایک آدھ گھنٹہ آپ کسی کام میں لگ گئے۔ اب یہ قدرتی طور پہ یہ خیال، یہ تھاٹ آپ کی، یہ ہمارے انکانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہے۔ اب اس کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس واقعے کا تعلق ہمارے انکانشیس مائنڈ سے ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے ہونے کو، اپنے وجود کو ہمارے ہر انسان کے انکانشیس مائنڈ میں ڈال دیا کہ میں ہوں، بنانے والا ہے کوئی ایک چیزیں پہ پہنچو کہ کوئی نہ کوئی ہے۔ اور میں دیکھیے ابھی پڑھ رہا تھا، ایک صاحب نے لکھا کہ جتنے بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں ان میں سے کوئی بھی خدا کا منکر نہیں تھا، یعنی وہ کسی ایک فارم میں نہ مانتے ہو، لیکن وہ یہ ضرور کہتے تھے کوئی کائنات میں جس انداز، اور یہ اس کے باوجود اتنا زیادہ اسموتھلی ورک کر رہی ہے، اور کوئی بھی چیز ایک بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتی، یہ بغیر کسی کریٹر کے پاسبل نہیں ہے، بھلے ہی وہ کسی مذہب کو نہ مانتے ہوں۔ تو یہ انکانشیس مائنڈ ہے ہمارا، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے وجود کے ہونے کو ڈال دیا۔ ابھی دیکھیے اسی سے دو تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں، آپ سمجھ لیں اسے یہاں سے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگی کے اندر جن کا نام سن کے غصہ آتا ہے، جن کی شکل دیکھ کے غصہ آتا ہے، اور وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن سے آپ کا کبھی کوئی واسطہ نہیں ہوا، آپ کے کلوز ریلیشن بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی عجیب بات ہوتی ہے، میں دیکھتا ہوں اپنے آس پاس کے لوگوں کے اندر کہ کسی نے کوئی بات کہہ دی، آپ نے چپ چاپ سن لی، وہی بات کسی دوسرے بندے نے کہہ دیا، پھر تو اب تو آپ کو ایک دم غصہ آ گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی ہے کہ آپ نے اس بندے کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں آپ، اور وہ نیگیٹو تھاٹ آپ کے دماغ کے انکانشیس مائنڈ کا حصہ بن گئی ہے۔ اب جب بھی وہ سامنے آتا ہے تو آپ ایک دم سے غصے میں ریئیکٹ کرتے ہیں، آپ سمجھ نہیں پاتے کہ آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے۔ اور یہ حد تو یہاں تک ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، جو جیسے پترکار ہیں بہت سارے، آج کل جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، ہماری کوئی ان سے لینا دینا نہیں ہے، کبھی ملے نہیں ہم ان سے۔ کچھ اسپورٹس مین ہیں، ہم نے کبھی انہیں نہیں ملے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں شکل دیکھتے اچھا لگتا ہے، کچھ کو برا لگتا ہے، تو وہ یہی ہماری بات ہوتی ہے، ہم ان کے بارے میں پازیٹیو سوچتے ہیں یا نیگیٹو۔ ہم نے بہت زیادہ پازیٹیو سوچا اور وہ ہمارے دماغ کا حصہ بن گیا، انکانشیس مائنڈ کا، یا بہت زیادہ نیگیٹو سوچا اور وہ ہمارے انکانشیس مائنڈ کا حصہ بن گیا، اسی کے حساب سے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس سے دیکھیے یہ بات سمجھ لیں یہاں پہ کہ منفی سوچ بہت زیادہ غلط ہوتی ہے۔ آپ اگر منفی سوچتے ہیں تو آدمی کبھی بھی صلح کرنے کے لیے ٹیبل پہ نہیں بیٹھ پاتا ہے، وہ تیاری نہیں ہوتا ہے بات کرنے کے لیے، کیونکہ وہ دماغ کے اس حصے میں چلے گئے اور دماغ اس کو کنٹرول کرنے لگا ہے، پوری باڈی کو اس کے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک چیز اور سمجھ لیں، جو میں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہونے کا، اپنے وجود کو ہمارے دماغ میں ڈال دیا ہے، اسے دیکھیے اس بات سے سمجھ لیں۔ اولمپکس ہوتے ہیں، میں نام تو بھول رہا ہوں کھلاڑی کا، ایک وہ کچھ گیم تھا اس میں جیت گئے، اور وہ مذہبی اعتبار سے ایتھیسٹ ہے، یعنی وہ خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ جیتا نا فوراً زمین پہ گر گیا، وہ سجدہ جسے کہتے ہیں ہم اپنی اصطلاح میں۔ آپ اس سے پوچھیں کیا کر رہا تھا تو وہ نہیں بتا پائے گا۔ وجہ دیکھیے کیا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ایسا ہے، جب بھی بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، جسے تھرل کہتے ہیں انگلش کے اندر، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے،
تو وہ چاہتا ہے کہ کسی کو بڑا بنا کے اس کے سامنے جھکے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہمارا خدا ہے، اللہ ہے۔ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں نعمت شروع سے دی ہے کہ ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا۔ اب دیکھیے جہاں بھی یہ تصور صحیح نہیں ہوتا، وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ گوڈ مین کا تصور آتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارا جو ہندوستان میں جو ہمارے بھائی ہیں، ملکی بھائی ہیں، ہمارے برادران وطن ہندو، ان کے ساتھ کیا پریشانی ہے؟ یہی پریشانی ہے کہ ان کے یہاں پہ گوڈ مین بہت زیادہ آ گئے۔ کیوں آ گئے؟ وہ اس لیے آ گئے کیونکہ ہر آدمی کو خدا تو چاہیے، جب صحیح خدا نہیں آئے گا تو پھر فالس خدا آئیں گے۔ آپ دیکھیے کیرلا میں ایک وہ تھے ستیہ سائی بابا، شاید آپ جانتے ہو، شکل دیکھی ہو ان کی، بڑے سے بال تھے، جھبرے تھے ان کے، اورنج کلر کے کپڑوں میں رہتے تھے۔ ان کی ڈیتھ ہوئی 4-5 سال پہلے۔ تو ٹائمس آف انڈیا نے بڑی اچھی ہیڈنگ لگائی تھی اس میں، ٹائمس آف انڈیا نے لکھا تھا گاڈ ہیز ڈائیڈ، خدا مر گیا۔ آپ ان کو بھگوان مانتے تو انداز نہ کیجیے آپ ہندوستان کے جو بڑے لوگ ہیں، جو ایک طرح سے ہندوستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں عالمی طور پر، سچن تندولکر، امیتابھ بچن، انل امبانی، مکیش امبانی، یہ سب لوگ اس کو خدا مانتے تھے اور پوچھتے تھے اس کو باقاعدہ۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، وہ کیوں ہیں؟ اللہ نے اپنا تصور ڈال دیا دماغ میں، جب وہ صحیح نہیں ملتا تو وہ غلط لے کے اس کو پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی سے ایک چیز اور نکل کے آئی، دیکھیے ذہن میں آ رہی ہے، میں بتا دوں میں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں گئے اور ہمیں لگتا ہے کہ ایسا واقعہ تو ہو چکا ہے کہ میں یہاں کبھی آیا ہوں اور یہی سب سچویشن، یہی سب حالات تھے جیسے، تو دیکھ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہر آدمی رات میں سوتے ہوئے خواب دیکھتا ہے، اور جب وہ خواب دیکھتا ہے اسے یاد نہیں رہتے، اسے صرف وہ خواب یاد رہتے ہیں جن خوابوں کو اس نے اٹھنے سے کچھ دیر پہلے دیکھا ہو۔ جیسے 4-5 بجے آدمی اٹھتا ہے صبح میں، اس نے جو اس ٹائم خواب دیکھا وہ یاد رہتا ہے، باقی سب بھول جاتا ہے وہ۔ ہر آدمی خواب دیکھتا ہے، بچے بھی دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ سو رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں یا منہ بنا رہے ہیں تو کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ خواب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے انکانشیس مائنڈ میں چلے جاتے ہیں، اور جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی سچویشن سے متعلق ہوتے ہیں جو ہم نے خواب میں کبھی دیکھی تھی، ہمیں لگتا ہے وہ پہلے نہیں ہوئی ہے، وہ خواب دیکھا تھا آپ نے۔ بہرحال یہ اپنی سوچ کو کنٹرول کریں، ہم پوزیٹیو اور نیگیٹو کو بہت ہی دھیان سے دیکھیں۔ نیگیٹو جو چیز ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتی ہے ہماری پوری باڈی کے لیے، مذہبی اعتبار سے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد دیکھیے جب شیطان نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا تو اللہ نے فرمایا قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، کہ تم اب یہاں سے کرنے کی جگہ نہیں ہے، اور خروج انک من الصاغرین، تم بہت چھوٹے ہو، تو بہت چھوٹا ہے، یہ اللہ نے کہا۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے یہاں پر تیسرا بیہیویئر بیان کیا شیطان کا، یا اس کی نفسیات بیان کی ہے، سائیکولوجی بیان کی ہے کہ وہ چھوٹا ہے۔ دیکھیے اللہ نے یہاں بتا دیا ہمیں کہ شیطان بڑا نہیں ہے، وہ تمہارے اوپر حاوی نہیں ہوگا جب تک کہ تم پازیٹیو سوچتے ہو اور اچھا سوچتے ہو، اچھا کرتے ہو۔ جب تم نیگیٹو سوچتے ہو، غلط جاتے ہو، تو شیطان تمہارے اوپر حاوی ہوگا، نہیں تو وہ چھوٹا ہے، بہت صاغر ہے۔ صاغر کہتے ہیں بہت ہی بے حیثیت، بہت چھوٹا، جس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں جو شیطان خود سوچتا ہے وہ شیطان بندوں کے اندر ڈالنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بندے جو ہیں، انسان جو ہے وہ خود چھوٹا بنے۔ اب دیکھیں چھوٹا کیسے بنتا ہے انسان؟ چھوٹا بنتا ہے انسان غلط کام کرنے سے، پیسہ حلال کا طریقے سے نہیں کماتا، چھوٹا ہوگا، یہ لوگ برا بلا کہیں گے، بھلے ہی سامنے نہ کہیں، لیکن چھوٹے پن کی بات ہے یہ۔ ہر کسی سے لڑنا، غیبت کرنا دوسرے کی، کسی کا مال دبا لینا، حصہ نہ دینا، یہ جتنی بھی غلط کام ہے نا، یہ جو بھی آدمی کرے گا تو یہ چھوٹا ہوگا، آدمی چھوٹا بنے گا، آدمی شیطان خوش ہوتا ہے اس سے۔ آدمی جو بڑا ہوتا ہے دیکھیے وہ وہی ہوتا ہے جس کے اندر اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جو دین پہ چلتا ہے، ایک طرح سے وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو شیطان یہ والا بیہیویئر اپنا بندوں کے اندر ڈالنا چاہتا ہے اور ہمیں چھوٹا بنانا چاہتا ہے اللہ کی نظر میں۔ اس کے بعد دیکھیے کہہ رہا ہے شیطان، کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے یہاں پہ، قال شیطان نے کہا فبما اغویتنی، اس وجہ سے اللہ میاں کہ تم نے مجھے گمراہ کیا، یعنی بلیم اللہ کا اللہ کے اوپر کر رہا ہے۔ عجیب بات دیکھیے آگے کہہ رہا ہے لأقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ میں اب ان لوگوں کی جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس میں ان کے سامنے بیٹھوں گا، یعنی انہیں سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ اب دیکھیے یہ اس میں تھوڑا سا ایک چھوٹی سی ایک مثال سے آپ سمجھ لیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ۔
دیکھیے ایک مثال ہے، مثال کے طور پہ کوئی بندہ، لڑکا آپ کو ملا، چھوٹا سا بچہ ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے، پیرنٹس کا بھی پتہ نہیں ہے، آپ اس کو اٹھا کر کے اپنے گھر لے آئے، آپ نے اسے کھانا کھلایا، کپڑے پہنائے، اس کا ایڈمیشن کرایا، اسے پڑھایا لکھایا، وہ آپ کے گھر میں رہا، بڑا ہو گیا، آپ نے اسے اپنی کمپنی میں جاب دے دی، اب وہ جاب کرتے کرتے بالکل نیچے سے اوپر تک چلا گیا ایک بڑی پوسٹ پہ. اب آپ نے اس سے کہا کہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں اور اپنی کمپنی کا نیا سی ای او اپوائنٹ کرنے والا ہوں. وہاں پہ آپ نے دوسرے دن آ کر کے کسی نئے بندے کو سی ای او بنا دیا. اب یہ ایک دم غصہ ہو گیا بہت بری طرح سے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی ہے کرنے کی، اس کا حقدار تو میں تھا، میں بالکل نیچے سے اوپر تک آیا ہوں. تو آپ دیکھیے یہ جو بیہیویئر ہے نا اس بچے کا، حالانکہ اسے خالی یہ نظر آ رہا ہے کہ میں بہت کوالیفائڈ ہوں تو میں ہی اس کا حقدار ہوں، اسے وہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی کہ یہاں تک پہنچنے میں کس کا ہاتھ ہے. اس میں اس بندے کا جس سے تم لڑ رہے ہو، اسی نے تمہیں یہاں تک پہنچایا. اگر یہ وہاں سے نہ اٹھاتا تمہیں، تم وہیں ہوتے سڑک کے اوپر، تم کیا کر رہے ہوتے تم. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ چیزوں کو صرف اپنے اعتبار سے دیکھنا، ہر چیز کو اپنے حساب سے سوچنا، یہ شیطانی حرکت کر رہا ہے یہاں پہ. اور اس میں اسے یہ بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ بلیم کسے کر رہا ہے، سیدھا خدا کو بلیم کر رہا ہے. لاقعدن لہم فبما اغویتنی، کہ تم نے مجھے بہکایا ہے، تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے. اللہ کو ڈائریکٹلی بلیم کر رہا ہے یہ. اور وہ اپنی سارے جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں وہ سب بھول گیا ہے یہاں پہ. تو دیکھیے ہم بہت کرتے ہیں کہ کوئی بندہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، بہت سارا اچھے سلوک کیے اس نے، اگر ایک مرتبہ غلط کر دیا تو بس اللہ والحفیظ، اللہ اکبر. میں دیکھتا ہوں یہ، چونکہ اچھی خاصی عورتیں موجود ہیں اس میں، لیکن ایک تلخ بات ہے، میں کہہ دوں آپ سے، میں نے بہت دیکھا ہے. الٹا بھی ہوتا ہے لیکن یہ زیادہ ہوتا ہے کہ کسی کے شادی شدہ لوگ ہیں، بہت اچھی زندگی چل رہی ہے، سالوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے، لیکن کوئی ایک بات شوہر نے ایسی کہہ دی جو نامناسب لگی تو وہ ساری باتیں فراموش پیچھے کی. تم سے تو برا کوئی ہے ہی نہیں، میں نے دیکھا ہی نہیں ہے تم سے برا. تو یہ جو بیہیویئر ہے نا، یہ شیطان والا بیہیویئر ہے. جو بات جہاں تک ہو تو وہیں تک رکھنی چاہیے، اس کو بڑھانا نہیں چاہیے. یعنی اس کی وجہ سے پورا ماضی پہ جو کچھ ہوا ہے وہ سارا ختم نہیں. شیطان نے کی ہے یہ حرکت کہ اللہ رب العزت نے اس کو پروموشن دے کے وہاں تک پہنچایا ہے، 7ویں آسمان تک. عبادت کرتا تھا وہ اللہ کی، اب جب وہ یہاں پر اللہ نے حکم دیا تو اس نے ایک دم سے آؤٹ رائٹ منع کر دیا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی ابھی تک کر رہا تھا وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا تھا، وہ ایک پوسٹ کے چکر میں تھا. جیسے یہ بچہ جو ہے، جب آپ نے اتنے احسانات کیے اس کے اوپر، اب یہ خواب دیکھ رہا ہے سی ای او بننے کا کمپنی کے. اس کے نزدیک آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے نزدیک جو ویلیو ہے وہ اس پوسٹ کی ہے. تو یہ دیکھیے شیطان کا ایک بیہیویئر یہاں پہ آیا. ٹائم پورا ہو گیا، انشاءاللہ آگے کا اس سے سنبل آتی ہے ہم سے ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ پرسوں سنڈے میں انشاءاللہ. صدق اللہ العظیم. کسی کو کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. اچھا، آپ جو بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو جتنے بھی انسان پیدا ہونے ہیں دنیا میں تا قیامت، ان سب کو کریٹ کیا. تو ان کے بارے میں آپ ابھی کچھ ایکسپلینیشن دے رہے تھے یا کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ میں الگ سوال سے نہیں میں سوال سمجھا نہیں. وہ اس کے آپ نے کہا تھا نا کہ میں نیکسٹ ٹائم میں بتاؤں گا اس کے بارے میں. وہ میں نے جو ابھی اس کا بتایا نا پورا، یہ ہمارے انکانشیس مائنڈ کا، میں نے یہ کہا تھا کہ اس کا ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم وہاں پیدا ہوئے تھے. یہ 90 پارے میں اس کا ذکر ہے باقاعدہ کہ اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو پیدا کر کے ایک سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب لوگوں نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. یہ 90 پارے میں اس کا ذکر ہے، اسی کو یہاں پہ ریپیٹ کیا میں نے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ پیدا کیا تھا، کسی کو بھی یاد نہیں ہے. تو فائدہ کیا ہے اس بات کا؟ ہمارا وہاں پیدا کرنے سے زندگی کا کیا ریلیشن ہے؟ تو وہ ریلیشن میں نے آپ کو بتایا، وہ دماغ کی جو اسٹڈیز بیان کی ہیں کہ جو ہمارا انکانشیس مائنڈ ہے اس میں اللہ رب العزت نے اپنے وجود کے ہونے کو ڈال دیا ہے وہاں پہ. یہ میں کہہ رہا ہوں. السلام علیکم بھائی. میرا ایک سوال ہے. ہم شیطان سے متعلق بہت ساری اخلاقی برائیوں کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ بہت پنہا ہے. تو آپ نے یہ تو بتایا قرآن کے حوالے سے کہ یہ کس سے سورس ہے، مطلب آل دیز کیریکٹرسٹکس. تو میں چاہتی ہوں آپ ساتھ کے ساتھ اس کا ہمیں وہ بھی دیتے جائیں، اس کا اس کا میڈیکیشن بھی دیتے جائیں، ہاؤ ٹو اوور کم دیز
or how to work upon these. देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा मैंने फोकस किया एक चीज के ऊपर वो पॉजिटिव थिंकिंग थी कि हम पॉजिटिव सोचें, नेगेटिविटी को अपने पास आने ना दें। जब भी नेगेटिविटी हमारे पास आएगी शैतान हमारे ऊपर हावी होता है, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हम इतने ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि शैतान को जरूरत ही नहीं होती हमारे पास आने की, हम खुद ही शैतान वाला काम करते रहते हैं। देखिए कुरान करीम में सूरह शम्स है जो हम पढ़ते हैं नमाज में, वशम्स व दुहाहा, उसमें एक आयत है फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इंसान को पैदा किया तो सही क्या है गलत क्या है दोनों चीजें हमारे अंदर डाल दी हैं खुद से। जैसे इससे देखिए सवाल और भी होता है, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि हदीस में आता है कि जब रमजान आता है तो शैतान को बंद कर दिया जाता है, फिर लोग गलत काम क्यों करते हैं? वो इसी वजह से कि सही और गलत चूज करने की जो सलाहियत है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे अंदर रखी है। शैतान तो खाली वसवसा डालता है हमारे दिमाग में, हमें गलत तसव्वुरात हमारे दिमाग में डालता है, बस वो हमें अमल पे मजबूर नहीं करता, अमल हम खुद करते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि हम खुद स्ट्रांग बने और चीजों को हमेशा पॉजिटिव लें, नेगेटिविटी में न जाएं बिल्कुल भी। अगर किसी ने कुछ गलत हमारे साथ किया है तो पॉजिटिव सोचें, माफ कर दें उसे, ये बेस्ट है बहुत। इससे शैतान बड़ा मायूस हो जाता है। और जब भी हम किसी से बदला लेने के चक्कर में या उसके बारे में नेगेटिव सोचेंगे, दूसरों से कहेंगे, तो फिर ये शैतान का पूरा हम शिकार बन जाते हैं। तो ये चीज बहुत अहम है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि अगर आजकल डिप्रेशन और एंजाइटी तो बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन उन लोगों में भी है जो पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ों को लेके फिक्र में रहते हैं, हर आसपास में जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर फिक्र में रहते हैं, या फिर पास्ट की अपनी कोई मिस्टेक्स को लेके गिल्ट में रहते हैं। तो उनको आप, अगर वो आपके पास आते हैं तो 10 या 10 मिनट में आप उन्हें क्या मशवरा देंगे? देखिए इत्तेफाक की बात है, ये आज चूंकि टाइम थोड़ा पूरा हो गया, अगली जो आयत आ रही है ना इसमें उसी का जवाब है जो आपने कहा, मादी के उसमें गिल्ट में रहते हैं। मैं छोटा सा बता दूं, मैं इंशाल्लाह परसों उस पर डिटेल में बात करूंगा। ये शैतान की तरफ से होता है। इसमें देखिए दो बातें समझ लीजिए। पहली बात तो ये कि हम जो दुआएं मांगते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से, उसमें हम आमतौर से अपनी वो मटेरियल चीजें मांगते हैं या वो चीजें मांगते हैं जिससे हमें दुनियावी फायदा हो जाए बज़ाहिर। जैसे या अल्लाह मेरी औलाद के लिए मांग लेंगे, हम सेहत मांग लेंगे अपनी, या हमें घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, शादी कहीं अच्छी जगह हो जाए मेरे बेटे की, मेरी बेटी की, ये सब हम मांगते हैं। हम दुआएं, आप खुद सोचिएगा कभी हमने ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मेरे दिल से गीबत निकाल दीजिए, मेरे दिल से कीना निकाल दीजिए, हसद निकाल दीजिए, बुग़्ज़ निकाल दीजिए, मेरे दिल को बहुत मुतमईन कर दीजिए। ये दुआएं हम आमतौर से नहीं मांगते। तो एक तो ये कि हमें दुआ मांगनी चाहिए इन सब चीज़ों की। दूसरी, अगर थोड़ी बहुत फिक्र है तो वो तो देखो लाजमी हिस्सा है जिंदगी, दुनियावी जिंदगी का, कि हर किसी को फिक्र होती है, सबको होती है, वो गलत नहीं है। लेकिन इतनी फिक्र है कि हमने उसे सवार कर लिया अपने ऊपर और हम अब उसकी वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये ईमान के कमजोर होने की बात है। जब हमने पहले जुमले में मान लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ताला की मर्जी से होता है, अल्लाह ताला की इजाजत से होता है, तो फिर उससे राजी बरदा रहिए आप। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुछ हो रहा है बस हो रहा है। अगर आपका उसमें हाथ से सही कर लीजिए उसको, और अगर वो कुछ भी नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, उसे होने दीजिए, लेट गो करना सीखिए। हम ये नहीं करना सीखते असल में, इस वजह से हमें परेशानी होती है और दूसरे लोगों से उम्मीदें बहुत ज्यादा वापस कर लेते हैं इस वजह से भी। और एक परेशानी देखिए ये भी है हम लोगों में कि हम जिस तरह से खुद सोचते हैं ना, हमें लगता है दूसरा भी वैसा ही है, और ये इस हद तक बढ़ जाती है चीज कि हम जिस तरह से खुद इंसानों के बारे में सोचते हैं ना, इसी चीज को अप्लाई कर देते हैं सीधा डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ। मिसाल के तौर पे आमतौर से इंसानों में ये होता है कि अगर आपने कोई गलती की है वो माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगी, अगर कर भी दिया तो ताल्लुकात पहले जैसे नहीं होंगे। हमें लगता है अल्लाह भी ऐसा ही है, नहीं, अल्लाह ऐसा नहीं है। कितना भी बड़ा गुनाह आपने किया है, अगर आपने सिर्फ दिल से तौबा की है, माफी मांगी, अल्लाह ने माफ कर दिया। कैसे माफ कर दिया? अगर आपने तौबा करने की तौफीक अल्लाह ने दे दी आपको और आपने सच्चे दिल से तौबा की, बस ये माफी ही है, बिल्कुल भूल जाइए उस गुनाह को, नहीं है कुछ भी नहीं होगा, खत्म हो गई बात, वो बिल्कुल खत्म हो गई एकदम से, जैसे हुई नहीं थी कभी, ऐसा हो गया वो। ये कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान किया इन चीजों को बहुत। कभी आगे सीजन होंगे तो मैं इंशाल्लाह थोड़ा डिटेल में बात करूंगा इस पे। तो इस चीज की जरूरत है कि हम लोग जो है थोड़ा पॉजिटिव बने और इन चीजों को थोड़ा, जो दुनियावी चीजें हैं इनको, ठीक है एक हद तक होती है परेशानी, लेकिन इसे बहुत ज्यादा सवार कर लेना ये नहीं होना चाहिए। शुक्रिया जी। मेरा एक सवाल था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने ख्वाब के बारे में जो बताया था, सबकॉन्शियस और माइंड, एक्सप्लेन कर देंगे? मैं आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? जी बोलें।
وہ خواب کے بارے میں جو آپ ایکسپلین کر رہے تھے کہ سب کانشیس مائنڈ اور خواب کا جو کنیکشن ہے، تو آپ دوبارہ سے ایکسپلین کر دیں گے کیونکہ میں ٹھیک سے اس وقت سمجھ نہیں پائی تھی. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کا جو دماغ ہے نا، اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک کانشیس مائنڈ ہے، ایک سب کانشیس مائنڈ ہے، ایک انکانشیس مائنڈ ہے. جب ہم کچھ سوچتے ہیں تو وہ کانشیس مائنڈ سے سوچتے ہیں. جب جیسے ابھی ہم جب سب بات کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو ہمارا کانشیس مائنڈ ورک کر رہا ہے. ہم جب اب سوچیں گے کچھ بھی پازیٹیو یا نیگیٹو، تو جب تک ہم جاگ رہے ہیں ہم اس خیال کو، اس تھاٹ کو چینج کر سکتے ہیں. یعنی پازیٹیو اگر ہم نے سوچا تو اسے نیگیٹو کر سکتے ہیں، نیگیٹو سوچا تو پازیٹیو کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اسی خیال کے ساتھ سو گئے، جو بھی وہ ہو، تو یہ قدرتی طور پہ یہ خیال ہمارے کانشیس مائنڈ سے سب کانشیس مائنڈ میں چلا جاتا ہے سونے کے بعد. اب جب آپ اٹھیں گے، اب آپ اس خیال کو اگر تبدیل کرنا چاہیں پازیٹیو سے نیگیٹو یا نیگیٹو سے پازیٹیو، تو اب یہ 50% تک تو ہو سکتا ہے، 50% نہیں، یعنی پوری طرح سے کلیئر نہیں ہوگا آسانی سے. اس کے لیے الگ طریقے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے تب بھی نہیں بدلا اس کو، اور آپ پھر کسی کام میں لگ گئے، تو آدھا 1 گھنٹے کے بعد یہ قدرتی طور پہ آپ کے انکانشیس مائنڈ کا حصہ بن جاتا ہے. اور جب یہ انکانشیس مائنڈ میں چلا جاتا ہے تو اب اس کو بدلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے بہت زیادہ لمبی ایک مطلب ایکسرسائز ہوتی ہے دماغی، جو آپ کریں تو پھر وہ نکلتا ہے. تو ہمارے جو خواب ہوتے ہیں بہت سارے، کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو ہمیں یاد رہتے ہیں، ہم نے خواب دیکھا ہے، یا عام طور سے وہ خواب ہوتے ہیں جو ہم نے بالکل آخری پہر میں دیکھے ہوں، جب دیکھے ہوں جب ہماری آنکھ فوراً کھل گئی ہو اسے دیکھ کے، تو وہ یاد رہتا ہے ہمیں. لیکن ہم خواب مستقل طور پہ دیکھتے ہیں تو وہ خواب ہمارے انکانشیس مائنڈ میں چلے جاتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہم کہیں گئے کسی جگہ پہ اور ہمیں پتا ہے پوری طرح سے کہ ہم فرسٹ ٹائم یہاں گئے ہیں، یا ہم کسی کے گھر میں ہیں، اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ سب کچھ، جیسے یہاں بیٹھے ہیں ایسے بات ہو رہی ہے، یہ سب کچھ اس سے پہلے بھی کبھی ہوا ہے، اور آپ کو یقین ہے آپ پہلی بار یہاں آئے ہیں، یہ تو کبھی ہوا نہیں ہے. تو یہ کبھی آپ نے خواب میں دیکھا ہوگا، کوئی فیوچر کی بات دکھ جاتی ہے خواب کے اندر، تو وہ خواب جو ہے وہ آپ کو دوبارہ سے ریکال ہوتا ہے. سب انکانشیس مائنڈ جب سیم چیز میچ ہوتی ہے تو ایک دم سے یاد آ جاتا ہے. یہ میں بیان کر رہا تھا. لیکن اس میں اصل بات یہ تھی کہ انکانشیس مائنڈ کا تعلق ہمارے خدا کے وجود سے ہے، کہ اللہ رب العزت نے اپنے وجود کو، اپنے ہونے کا احساس ہر آدمی کے انکانشیس مائنڈ میں ڈال دیا ہے. اگر وہ تھوڑا سا بھی فطرت پہ آ جائے اور صحیح معنی میں سوچنے لگے تو وہ ایک ہی خدا تک پہنچتا ہے. بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، میں بہت سے لوگوں سے بات کرتا ہوں، جو کچھ ہندو پنڈت بھی ہیں، میری مطلب ایک پنڈت جی سے بات ہوئی، وہ بہت زیادہ اس سے بات کر رہے تھے مجھ سے، کہہ رہے تھے بھائی اوپر والا تو پرماتما ایک ہی ہے، الٹیمیٹلی وہ ایک ہی کو مانتے ہیں. لیکن میں بیچ میں بہت سارے لوگ لگا لیے ہیں ساتھ میں انہوں نے. ہماری الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم احسان یہ ہے مسلمانوں میں کہ یہ چیز، یہ کانسیپٹ آف گاڈ جو ہے بہت حد تک محفوظ ہے. ڈیمیج ہوا ہے، تھوڑا بہت ہوا ہے، بہت زیادہ نہیں ہوا. بھائی ایک چیز جو میں پرسنل تبصرہ کرتی ہوں، جیسے آپ نے آج بہت ہی انٹرسٹنگ جو یہ پازیٹیو تھاٹفل انٹروسپیکشن کا آپ نے وہ کیا ہے یہاں پہ ڈائلاگ، کیونکہ میں نے ایک چیز دیکھی، سیلف ہیلپ بکس کے اوپر بے انتہا کتابیں ہیں، ویسٹ نے کافی سارے سیشنز لگا رکھے ہیں، تھیراپیز ہوتی ہیں. اب اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہماری جو، مجھے محسوس ہوتا ہے ہماری جو لیکنگ ہے، ہمیں لگتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا اور تمام فرائض کر لینا، یہ جو چیزیں ہیں ہم نے ریلیجن کو یہیں تک جو ہے متحد کر دیا کہ یہ بس اس کی لمیٹیشنز ہیں. جبکہ اٹ از ادر وے راؤنڈ میرے خیال سے. جو آپ نے پچھلی سیشن میں بھی تربیت کی بات کی تھی، بعد میں نے اس کا کافی مطالعہ بھی کیا، تو ہمارے یہاں جو تھوڑی سی لیکنگ ہے وہ یہی ہے کہ جو انٹروسپیکشن ہے، اسپیشلی پازیٹیو تھنکنگ کو لے کے، اس کے اوپر تمام کتابیں بھی ہیں. انفیکٹ وہ الکیمسٹ ہیں، وہ کافی مشہور رائٹر ہیں، پولا سیلو جو ہیں، اس طرح کے کافی آتھرز ہیں، بیسٹ سیلرز کتابیں ہیں ان کی. تو یہ لوگ صرف اس چیز کو پکڑ کے، بلکہ پولا سیلو تو قرآن کی بہت سی آیتیں کوٹ بھی کرتے ہیں کئی کتابوں میں، اور مجھے لگتا ہے کہ سیکریٹلی کہیں انہوں نے اسلام نہ قبول کیا ہوا ہے، بہرکیف. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ دیکھیے خدا کو بس سپریٹ کر دیا ہے، سبجیکٹ اور جو ایسنس ہے، جو سول ہے اسلام کی، وہی گریب کر دیا ہے انہوں نے، اور اسی کے اوپر وہ لوگ کافی کام کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی مائل کرتے ہیں کہ آپ ایسی سوچ چینج کریں. تو میرے خیال سے اس کے اوپر ہمیں بہت کام کرنا چاہیے کہ ہم سوچ کو، جیسے بھی آپ نے بتایا امینا کے سوال پہ، کہ ہمیں فوراً چینلائز کرنا ہے کہ جب نگیٹو تھاٹ آئے تو ہم اس کو پال رہے ہیں، اس کو فیڈ کر رہے ہیں، یا ہم اس کو لیٹ گو کر رہے ہیں. اس کے اوپر ایک کوئی کانکریٹ ورک شاپ ہو، یا اس کے اوپر کوئی concrete formula ho, on which we should, I think you should better suggest
बिकॉज आपका आज का जो टॉपिक है इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमारा जो माशरा है इसमें कहीं इस्लामिक तौर पे इसमें बहुत लैकिंग है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। देखिए एक बात मैं और थोड़ी सी ऐड करूंगा इसमें, कुरान करीम की एक आयत है 10वें पारे की जो बहुत कोट होती है, आपने बहुत मर्तबा सुनी होगी और वो लिखी भी रहती है, तुगरे भी बनते हैं उसके, घरों में रखी रहती है वो। उसका वो आयत है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। इसका तर्जुमा है कि दिल जो है वो अल्लाह के जिक्र से ही मुतमईन होते हैं। अब हमारे साथ एक बड़ी परेशानी ये है कि जिक्र हर चीज का अरबी के अंदर एक मफहूम होता है, एक पूरी डिटेल में होता है, और हम उसे किसी एक खास चीज से रिलेट कर देते हैं। अब जब भी वो बात होती है हमारा ध्यान वहीं जाता है। हमारे यहाँ आमतौर से जब आप कहेंगे ना अल्लाह का जिक्र करो तो लोग समझते हैं तस्बीह पढ़ना। देखिए जिक्र करना बहुत बड़ी बहुत कुशादा वर्ड है ये। तस्बीह करना उसका एक पार्ट है, मुकम्मल जिक्र नहीं है वो। अल्लाह अल्लाह आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये जिक्र है अल्लाह का, लेकिन मुकम्मल जिक्र ये नहीं है। क्या है जिक्र? सब चीजों के साथ देखिए वो ये है कि जो भी कुछ दुनिया में आप देख रहे हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, उस सब को अल्लाह को याद करने के लिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाना, ये है असल जिक्र। जैसे मिसाल के तौर पे आप घर से बाहर निकले, आपके सामने से कोई गाड़ी गुजरी जो बहुत उम्दा थी, मर्सिडीज गुजरी फॉर एग्जांपल, आपने उसे देखा, आपने एकदम कहा अल्लाह मुझे भी ये दिलवा दीजिए, तो गाड़ी थी वो, आपने अल्लाह से रिलेट कर दिया, उससे एक दुआ भी मांग ली आपने किसी आदमी को देखा कि उसका बेचारे का हाथ नहीं है, आपने फौरन उसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाया, या अल्लाह आपका बड़ा करम है कि मुझे आपने हाथ दिया, मैं ऐसा नहीं हूं, आपका बड़ा करम, बहुत शुक्र है। यानी जो भी चीज आप देख रहे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, उससे आप फौरन अल्लाह के बारे में सोच रहे हैं कि अल्लाह ने किया है, अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने मुझे इससे महफूज रखा है। अगर आप किसी परेशानी में हैं और सामने आपने देखा कोई आदमी उस परेशानी में नहीं है, तो आपके अल्लाह ताला जैसे आपने इसको परेशानी से निकाला, मुझे निकाल दीजिए। तो दुनिया में जो कुछ भी होता है सुबह से आंख खोलने के बाद से रात को सोने तक, उसमें हर चीज को पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाना, ये है जिक्र। और देखिए आप खुद सोचें, जब आप ये करने लगे जिंदगी के अंदर, तो आप खुद बताइए दिल मुतमईन होगा कि नहीं होगा? ये पॉसिबल नहीं है कि आपका दिल मुतमईन ना हो जब आप अल्लाह के साथ राजी हैं हर चीज पे। ये है जिक्र। इसी को अल्लाह ताला कह रहे हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि दिल को तो इत्मीनान मिलता ही मेरे जिक्र से है। आप मेरा जिक्र करके तो देखिए। और आपने जो एक्सपेंशन किया है इस इतनी आयत का, आई थिंक बहुत से लोग इस पर रिफ्लेक्ट करें, वरना लोगों को ये लगता था कि कुरान की तिलावत करना इज द ओनली रेफरेंस ऑफ दिस आयत, जो तत्मइल कुलूब आपने अभी सुभान अल्लाह, आई मीन यू हैव एक्सप्लेन्ड सो वेल। वरना लोगों को ये है कि हाँ जाओ तिलावत कर लो, तुम्हारा दिल परेशान है, तुम्हें एंजाइटी हो रही, जाओ तिलावत कर लो। So this is what I wanted कि this is how change of looking at things bring so much essence in Islam, in Deen. जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह खैर। बल्कि इसमें आप एक बात मैं छोटी सी और ऐड करूं, आपने जो अभी हवाला दिया ना किताबों का, इसमें एक बहुत अहम बात देखी है, मुझे बड़ा वो होता है। आदिम साहब, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं जब मैं इस तरह की बात करता हूँ कि आपने कौन सी किताब पढ़ी है? मैंने नहीं पढ़ी है कुछ भी, कुरान पढ़ा है मैंने। अजीब बात देखिए ये है कि जिन लोगों ने इतनी मेहनतें करके किताबें लिखी है ना, दिमाग से सोच सोच के, वो पहले से है आपकी किताब के अंदर। परेशानी की बात यह है कि हमने कभी पढ़ा नहीं है। कभी देखिए आगे बातें आएंगी, बताऊंगा। कुरान करीम इतनी नफ्सियाती किताब है, इतनी ज्यादा नफ्सियाती किताब है कि ह्यूमन कैसे सोचता है वो अल्लाह बयान करते हैं। यानी एक आपने अच्छा काम किया, अब उस अच्छा काम करने के बाद आप गलत क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला वो जिक्र कर देते हैं, ये मत करना। तीसरे बारे के अंदर एक आयत है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, ठीक, और फिर आगे कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ला तुब्तिलू सदकातिकुम, अपने सदकात को, जो तुमने किसी को पैसा दिया है, उसे बर्बाद मत करो। अब बर्बाद किस तरह से कर सकता है? दो ही तरीके हो सकते हैं, दोनों बयान कर दिए अल्लाह ताला ने। क्या पता है? तुब्तिलू सदकातिकुम बिल मन्नी वल अज़ा, एहसान जता के या तकलीफ पहुंचा, यही दो चीजें हो सकती हैं। देखिए मैंने किसी को पैसे दिए, अब दो ही काम करूंगा मैं, या तो ये कि किसी महफिल में बैठ गया दिया, भाई इनको जरूरत थी पैसों की, मैंने दिए थे, आपने दलील कर दिया उस बंदे को, मत कीजिए, आपका सदका खत्म हो गया बिल्कुल एकदम वो। दूसरा क्या हो सकता है? तकलीफ देना। ये भी मैं देखता हूँ मुस्तकिल
کہ کسی کے ساتھ کچھ فیور کر دیا, اب اس کو بیچارے کو اس کی زندگی پریشان کر دی ہے, فون کر کے بھائی میرا یہ کام کر دینا, بھائی مجھے یہ کر دینا, وہ تنگ آ گیا, وہ سوچ رہا ہے بھائی میرے پاس پیسہ ہو تو واپس کر دوں میں ان کا, انہوں تو میرا جینا مشکل کر دیا ہے. تو یہ باتیں آدمی کر سکتا ہے, اللہ نے دونوں کو منع کر دیا ہے مت کرنا. تو یہ قرآن ہے بہرحال. سبحان اللہ. Exactly. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. بالکل بالکل جی. And I just hope Asim bhai that these sessions keep continuing even out of Ramadan. I am so enjoying. Alhamdulillah, it's such a blessing. جزاک اللہ, دعا میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. سبحانك اللهم وبحمدك